ابھی چل رہا ہے تو چل بھی رہا ہے، اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن تقریباً 40% جو اس کو چلانے کے لیے، یعنی جو اتنا بڑا ایک ادارہ ہے جو کہ 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے، جو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا، تو وہ جو اتنا بڑا خسارہ ہے تقریباً 9 ارب روپے کا ہر سال، اس میں 40% کنٹریبیوشن اوورسیز پاکستانیز کی ہے۔ تو میں اوورسیز پاکستانیز کی اہمیت سب سے بہتر جانتا ہوں، کیونکہ میرا انٹریکشن بڑا دیر سے اوورسیز پاکستانیوں سے، اس سے پہلے بھی کرکٹ سے تھا۔ جب میں کرکٹ کھیلتا تھا دنیا میں جہاں جاتا تھا تو اوورسیز پاکستانی ظاہر ہے کرکٹ ٹیم کو سپورٹ کرتے تھے، آتے تھے، تو میرے سے تب سے انٹریکشن ہے۔ لیکن جب پیسے اکٹھے کرنے کے شوکت خانم کے لیے، تو اتنا زیادہ پیسہ اکٹھا کرنا تھا کہ وہ پاکستان میں لوگ تھوڑی دیر کے بعد، جس کو کہتے ہیں ڈونرز فٹیگ، تنگ آ جاتے تھے پیسے دینے کے لیے۔ تو پھر میں جدھر بھی دنیا میں پاکستانی تھے ان کے پاس کیا، تو میں ساری پاکستانی کمیونٹیز کو جانتا ہوں جو کہ پاکستان سے باہر رہتی ہیں۔ تو جو سعودی عربیہ کی پاکستانی کمیونٹی ہے، اس کو میں بہت دیر سے جانتا ہوں۔ مجھے بڑا افسوس ہے کہ جس نے مجھے ایک ذوالقرنین یہاں بیٹھے ہیں، ایک احسن رشید، جنہوں نے مجھے بڑا انٹروڈیوس کروایا تھا، وہ آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ لیکن میں پھر سے امبیسڈر صاحب میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی انٹریکشن ان سے رہے۔ مجھے رپورٹس ملی تھی بڑی بری کہ 1.5 سال سے یہاں جو پاکستانی کمیونٹی ہے ان کو صحیح طرح نہیں سروس کیا جا رہا، تو وہ انشاءاللہ وہ آپ اب آئے ہیں تو آپ جب ان سے انٹریکٹ کریں گے آپ کو پتہ بھی چل جائے گا۔ اچھا جی، میں اب اس پہ آتا ہوں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں۔ یہ بڑی زبردست ایک ہم نے سوچا کہ ہم کیسے اوورسیز پاکستانیز کو ٹیپ کر سکتے ہیں، اور جب سے میری گورنمنٹ آئی ہے میری پوری کوشش تھی کہ جو پوٹینشیل ہے اوورسیز پاکستانیز کا وہ ہم صحیح طرح ٹیپ نہیں کر رہے۔ تو جب یہ رضا پریزیڈنٹ اس کے گورنر بنے اسٹیٹ بینک کے، تو تب سے میری ان سے تھی کہ ہم کیسے ہم ریمیٹنسز کو انکریز کیا جائے۔ تو یہ جو ایک انہوں نے اس کے اوپر زور دیا اور یہ جو پش کیا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کا، ماشاءاللہ اس کا جو رزلٹ آیا ہے یہ ہم کوئی بھی اس وقت ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، لیکن اس نے انکریج کیا کہ ہم اور بہت پروڈکٹس دے سکتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو، کیونکہ دنیا بڑی تیزی سے جو ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی تیزی سے ایڈوانس کر رہی ہے کہ جو پہلے ہمارے پاس تھے ہتھیار تھے وہ پہلے نہیں تھے۔ آج ہمارے پاس وہ پروڈکٹس ہیں جو پہلے نہیں تھے۔ تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ کانسٹنٹلی اور آپ کا بھی رضا انٹریکشن رہے اوورسیز پاکستانی سے، بلکہ آپ کے آئی ہوپ آپ کا ایک اسپیشل پورٹل بناؤ جو آپ کمیونیکیٹ کریں، کیونکہ آپ کو فیڈ بیک ملتی رہے گی کہ کیسے ہم 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیز ہیں، ہم کیسے ان کو اپنے ملک کے لیے وہ جو اتنا بڑا جو پوٹینشیل ہے وہ کیسے اس کا پورا کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑا اثاثہ ہے ہمارا، اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کا فریکشن ٹیپ کر رہے ہیں۔ ابھی صرف وہ لوگوں کو اپنے ریمیٹنسی سے بھجواتے ہیں، ہم ان کو انویسٹمنٹ کے لیے ابھی تک پاکستان میں نہیں لا سکے، اور اس کی کئی وجوہات تھیں۔ لیکن جیسے جیسے ابھی آپ نے ایکسپلین کیا کہ ہماری اکانومی سٹیبلائز ہوئی، شروع میں ہم آئے تو بڑے حالات ایسے تھے کہ ہم لوگوں کو یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ ہمارے ریزروز کا کیا حالات ہیں، کیونکہ اگر وہ لوگوں کو پتہ چل جاتے ہمیں ڈر تھا ہمارے روپے کے اوپر رن ہو جانا تھا۔ تو بڑا مشکل وقت تھا اس میں۔ آج کیونکہ میں سعودی عربیہ میں ہوں، میں خاص طور پہ سعودی عربیہ کی گورنمنٹ، شیخ محمد کا، ان کا خاص طور پہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ بڑے مشکل وقت پہ انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا۔ ہمارے ریزروز میں انہوں نے اگر اس وقت نہ سپورٹ کرتے، اور انہوں نے ہمیں فیسلٹی بھی دی، اس کی ڈیفرڈ پیمنٹ، آئل کی ڈیفرڈ پیمنٹس کی فیسلٹی بھی دی، تو وہ انہوں نے بڑے کرٹیکل ٹائم پہ انہوں نے بھی مدد کی، اور پھر یو اے ای نے انہوں نے بھی مدد کی۔ اور وہ کرٹیکل ٹائم پہ اگر ہمارے پاس پیسے یہ ریزروز میں نہ ہماری مدد کرتے تو ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے، اور ڈیفالٹ کرتے تو پھر اس کے بڑے سیویئر کانسیکوینسز ہیں۔ ایک ملک ڈیفالٹ کر جائے بڑی دیر لگتی ہے اس کو ریکور کرنے میں۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے وہ سٹیبلائز کی اکانومی، اور پھر کووڈ کے باوجود
کیونکہ آج آپ دنیا کے اندر دیکھیں جو کووڈ نے اکانومیز کو ڈسٹروائے کیا ہے، جو ہم تو پہلے بڑی فریجائل سٹیٹ میں تھے، لیکن وہ اکانومیز جو دنیا کی طاقتور اکانومیز ہیں، اگر آج دیکھیں تو کووڈ نے کس طرح کی ڈیوسٹیشن، کس طرح کی تباہی مچائی ان اکانومیز میں. ہمارے ساتھ دیکھ لیں ہندوستان کو، جو ہندوستان کے حالات ہیں، جو ابھی تو خیر بڑا افسوس سے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بڑی تیزی سے ان کے جو تھرڈ پیک ہے ہماری بھی ملک میں جا رہی ہے اوپر، لیکن جو ہندوستان میں تباہی مچا رہی ہے، اس سے پہلے بھی جو انہوں نے لاک ڈاؤن کیا تھا اس کی وجہ سے جو اکانومی کو نقصان تھا، وہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پاکستان کو بچا لیا اس سے. ہمارا وہ چند ملکوں میں سے ہے ہمارا ملک جو کووڈ کے اندر ہم نے بڑی مشکلوں سے نیویگیٹ کیا. ایک طرف بچانا تھا اپنے لوگوں کو کرونا سے، لیکن دوسری طرف اکانومی کو اور لائیولی ہوڈس کو بھی بچا گئے. اور اس سے ہم وہ ملک ہیں جس نے اپنے ملک کو نکال لیا. اور جبکہ اور ہمارے نیبرز کی ایکسپورٹس گر رہی تھیں، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئیں اور ہماری اکانومی اوپر جانا شروع ہو گئی. تو آج بڑے جو سائنز ہیں ہماری اکانومی کے وہ بڑے خوشائن ہیں. ہماری پاکستان کی کنسٹرکشن انڈسٹری بڑی تیزی سے اوپر جا رہی ہے اور اس میں سب سے زیادہ نوکریاں کنسٹرکشن میں دیتی ہیں. ہمارا جو ہاؤسنگ ہے، لو کاسٹ ہاؤسنگ، وہ ہمارا بہت بڑا پروگرام ہے. تھوڑا سلو گیا ہے کیونکہ ابھی تک ہمارے ملک میں بینکس کو عادت ہی نہیں ہے چھوٹے قرضے دینے کی، غریب لوگوں کو قرض دینے کے لیے. ہاؤسنگ فائنانس کے کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا پاکستان میں. تو وہ یہ ساری چیزیں اب آہستہ آہستہ ہم انفولڈ کر رہے ہیں. بینکس بھی ٹرین کر رہے ہیں اپنے سٹاف کو، اسٹیٹ بینک پوری مدد کر رہا ہے ان کی، کس طرح ہم ان کو سستے قرضے دیں. اور لوگ بھی سمجھ گئے ہیں، پہلی دفعہ پاکستان کے لوگ بھی سمجھ گئے ہیں کہ بجائے قرض ایک کرایہ دینے کے، وہی کرائے کی جگہ قرضوں کی قسطیں دے کے اپنا گھر ان کا ہو سکتا ہے. تو یہ ساری نئی چیزیں ہیں. آگے میں ویسے ہوئی آپٹیمسٹ، لیکن جو مجھے اب نظر آ رہا ہے اتنے مشکل وقت سے جو ہم نکلے ہیں، مجھے آگے بڑا اچھا ٹائم نظر آ رہا ہے. اور اس کے اندر جو اب آگے جو پاکستان کی جو پراسپیرٹی ہے، جو خوشحالی ہے، اس میں اوورسیز پاکستانیز کا بہت بڑا رول دیکھ رہا ہوں. اور میں اس لیے کہا کہ چاہیے تو تھا کہ میں آپ سے اور تھوڑے ذرا لمبا انٹریکشن کرتا، جو آج میں نہیں کر سکتا. لیکن میں نے جنرل بلال آپ کو اور پھر آپ کو رضا اپنے ویب سائٹ کے ذریعے، انٹریکٹیو ویب سائٹ کے ذریعے آپ پلیز، آپ کو زبردست فیڈ بیک آئے گی. سو اینی وے ہم یہ آپ سے انٹریکشن آگے رہے گا. میں آخر میں بڑا خوش ہوں کیونکہ ہمیں ایک تو ہماری بڑی سعودی عربیہ کی ٹرپ تھی اور بڑے ہمارے تعلقات اور مضبوط ہم نے کیے ہیں. ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے سعودی عربیہ پاکستان کے لیے، صرف اس لیے نہیں کہ ہماری ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے سعودی عربیہ کے ساتھ، اس لیے بھی کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ مشکل وقت پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور جو اسپیشل جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہے وہ اس کی میں اپنی ساری ڈیلیگیشن میرے ساتھ آئی ہوئی تھی، ان سب کو ہمیں جو روضہ رسول میں موقع ملا جانے کا اور پھر آج خانہ کعبہ میں، کعبہ کے اندر جانے کا، تو آج ہم تو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہماری بیٹریز بھی ریچارج ہو گئی. اور انشاءاللہ جو سٹرگل ہے ایک نئے پاکستان کے لیے، رول آف لاء کے لیے، ایک نئی سوچ کے لیے جو سٹرگل چل رہی ہے پاکستان میں، یہ میں آپ سب کو بتا دوں کہ بڑا ڈیسائسو مومنٹ ہے پاکستان میں. ایک طرف پرانا سٹیٹس کو بیٹھا ہوا ہے، مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں جو پرانے نظام کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف میرے ساتھ سارا پاکستان کی عوام ہے جو کہ ایک تبدیلی کی طرف، رول آف لاء کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ اصل میں سٹرگل ہے رول آف لاء کی. اور یہ اوورسیز پاکستانیز کو خاص طور پہ پتہ ہے، اور جو بھی امریکہ میں، یورپ میں جو ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہیں. دیکھیں فرق صرف معاشروں میں یہ ہے کہ معاشرہ صرف وہ آگے جاتا ہے جدھر قانون کی بالادستی، یعنی کہ قانون کی حکمرانی ہو. جس معاشرے میں طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے وہ کبھی آج تک ترقی نہیں کیا. ایک طرف ہے
इंसानियत का निज़ाम और इंसाफ का निज़ाम, और दूसरी तरफ है जंगल का निज़ाम। ताकत की बालादस्ती, माइट इज़ राइट, वो कभी भी उस मुल्क के अंदर प्रॉस्पेरिटी नहीं आती। मैंने अपनी पार्टी का नाम ही तहरीक इंसाफ इसलिए रखा था कि मैं जो सारी दुनिया में फिरा तो जो मुल्क खुशहाल थे वहाँ इंसाफ था, वहाँ कानून की हुक्मरानी थी, और जो मुल्क पीछे रह गए, जिनको बनाना रिपब्लिक कहते हैं, वसाइल होने के बावजूद वह माइट इज़ राइट था, ताकत की हुक्मरानी। और ये है स्ट्रगल इस वक्त पाकिस्तान की। ये बड़ी डिसाइसिव मोमेंट है, और क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहे हमेशा, तो वो ये समझते हैं, क्योंकि उनको ज़्यादा समझ इसलिए है कि उनको बाहर जाना पड़ता है नौकरियां लेने के लिए। अपने मुल्क से बड़ा मुश्किल होता है बाहर जाना, क्योंकि मुल्क में हम उनको वो मौके नहीं दे सकते। तो वो ज़्यादातर पाकिस्तान को इंतज़ार कर रहे होते हैं कि किस तरह उनका मुल्क ठीक हो। वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी बाकी मुल्कों की तरह ऊपर एक अजीम मुल्क बने, जो आज से 40-50 साल पहले जा रहा था तेज़ी से ऊपर बनना। तो मैं सिर्फ आपके लिए ये आखिर में ये कहना चाहता हूँ कि ये है पाकिस्तान के डिफाइनिंग मोमेंट्स। एक तरफ है पुराना स्टेटस को, माफियाज जो करप्ट निज़ाम से सारे फ़ायदा उठा रहे हैं और सब इकट्ठे हैं। दूसरी तरफ है पाकिस्तान की अवाम और हमारी गवर्नमेंट जो कि एक चेंज के लिए लड़ रही है। और ये जो चेंज है, ये चेंज को अब कोई नहीं रोक सकता। रोक इसलिए नहीं सकता कि जो मुल्क के अंदर इस वक्त अवेयरनेस है, जो इश्यूज समझ गई है कौम, ये कभी पहले ऐसी समझ नहीं थी। और ये इसकी बहुत बड़ी वजह सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, अगर आप जो ट्रेडिशनल मीडिया है उसको अगर आप ख़रीद भी लें, उसमें पैसे भी खर्च कर लें, सोशल मीडिया को कोई नहीं रोक सकता। और उसमें इतनी तेज़ी से इंफॉर्मेशन अब ट्रैवल करती है, जो नौजवानों के पास वो नॉलेज है जो कभी पहले थी नहीं। तो ये जो स्टेटस को है, इसको जो हमारी पार्टी पावर में ही आई सोशल मीडिया की वजह से, यूथ की वजह से, और ये जो चेंज भी आ रहा है ये भी यूथ की वजह से, और ये भी एक नए अवेयरनेस की वजह से। तो आपको मैं खुशखबरी सिर्फ ये सुनाना चाहता हूँ, क्योंकि आप यहाँ पढ़ते होंगे अखबारों में कई दफ़ा बड़ी मायूसी की चीज़ें आती हैं। मैं आपको आज बता रहा हूँ कि ये जो आप बैटल, ये जो आप जिस तरफ ये स्ट्रगल जा रही है, ये स्ट्रगल अब जाएगी एक उस पाकिस्तान को जो इसको बनना चाहिए था आज से 70 साल पहले। और वो पाकिस्तान था जिसका लीडर था कायद आज़म, जो कि कानून की बालादस्ती में मानते थे, कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट थे, रूल ऑफ लॉ में मानते थे, एक इंटेग्रिटी वाले इंसान थे। वो जो हम साइड ट्रैक हुए हैं, उधर से हटे हैं, अपनी जो डेस्टिनी पे हमें जाना चाहिए था उससे दूर चले गए हैं, अब वो वापस हम उस ट्रैक के ऊपर आ गए। और ये है इन माफिया से मुल्क को आज़ाद करने की जंग। और जो आज़ादी की जंग होती है वो हमेशा थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन इंशाअल्लाह जिस तरफ अब पाकिस्तान निकल गया है, आपको मैं खुशखबरी ये देना चाहता हूँ कि बड़ी जल्द आपके सामने एक नया पाकिस्तान आएगा। जी, वज़ीर आज़म इमरान खान का जद्दा में रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बहुत अहमियत है। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुश्किलात तर्ज़ी बुनियादों पर हल करेंगे। 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी मैशत बेहतरी की तरफ जा रही है। सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की मुश्किलात तर्ज़ी बुनियादों पर हल की जाएंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान रोशन डिजिटल अकाउंट की तकरीब से खिताब कर रहे थे।